بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کام میں آسانی کی دعا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دیجئے اور میرا کام آسان فرما دیجئے۔ غم کے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی وہ یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تیرے سوا کوئی معبود سچا نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87۔ کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 3505۔ اللہم انت جعل القرآن جلاء حزنی۔ اے اللہ، قرآن کو میرے غم کو دور کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 286۔ اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ جو شخص کسی چیز کو اپنی نظر لگ جانے کا اندیشہ رکھتا ہو تو وہ یہ کہہ دیا کرے، اللہم بارک لنا فیہ۔ اے اللہ، اس چیز میں ہمارے لیے برکت دے۔ یا اللہ، اس دن ذلت سے بچا لینا جب اعلان کیا جائے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اے مجرموں، آج تم الگ ہو جاؤ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 59۔ موت کی سختیوں اور اذیت سے بچنے کی دعا۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ اے اللہ، موت کی سختیوں اور موت کی اذیت سے میری مدد فرما۔ بحوالہ سنن ترمذی حدیث نمبر 978۔ اللہم انی اعوذ بک من کل عمل یخزینی۔ اے اللہ، ہر ایسا کام کرنے سے میری حفاظت فرما جو مجھے رسوا کر دے، آمین۔ تحفظ نعمت اور اچھی چیز دیکھنے کے وقت کی دعا۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے اس وقت تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ؟ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 39۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔
اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بہترین بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بہترین بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ بحوالہ صحیح بخاری اور سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں، اور یہ کلمہ کوئی گناہ باقی نہیں چھوڑتا۔ بحوالہ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 3797۔ اللہم غشنی برحمتک وجنبنی عذابک، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور مجھے اپنے عذاب سے بچائے رکھ، آمین یا رب العالمین۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، بس تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 16۔